قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کے کمالات اور اس کی طاقت کا اگر کسی بندے کو اندازہ ہو جائے نا، یا اس کو پتہ چل جائے، تو وہ ساری زندگی اسی آیت کریمہ کو پڑھتا رہے، کیونکہ اس کے اندر ساری بلائیاں موجود ہیں۔ اس کے اندر رزق بھی ہے، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ بس جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، ان کو نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہے وہ اپنی زبان کو ہر وقت الحمدللہ رب العالمین سے تر رکھتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کی کتنے فائدے، دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو دولت مانگے گا دولت ملے گی، جو عزت مانگے گا عزت ملے گی، جو شہرت مانگے گا شہرت ملے گی، جس کو شادی کے مسائل ہیں حل ہوں گے، جس کے اولاد کے مسائل ہیں حل ہوں گے۔ اعلی غرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا، کوئی بھی پریشانی ہے، اس عمل کے ذریعے فوری طور پر حل ہوگی، بشرط ہے کہ آپ نے اس عمل کو سمجھ کر اسی طرح کر لیا۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے باوضو ہو کر۔ آپ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں جیسے وضو کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، بڑی سادگی میں آپ کو پورا مسئلہ سمجھا دوں گا، پوری بات بتا دوں گا۔ اس کے بعد یقین جانیں آپ کو کسی اور عمل کی، کسی اور بابے کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اپنا تعلق اس قرآن کی آیت کے ساتھ مضبوط کر لیں، اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں، اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کر لیں، زندگی بدلتی ہوئی خود دیکھیں گے۔ آپ کے گھر سے نہ پیسہ ختم ہوگا، نہ دولت ختم ہوگی، نہ جیب سے پیسہ ختم ہوگا، دنیا میں جہاں جائیں گے نا عزت عزت ہوگی، اللہ ذلت سے تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ اب سنیے گا احادیث مبارکہ، دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے چار چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ چار چیزیں کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، نجات دلانے والے اعمال۔ یہ ہے وہ چیزیں جو اس عمل کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے زبان اور دل، زبان سے تو اللہ کا یہ ذکر ہوتا رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے، پہلے مصطفیٰ کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔ جو شخص بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو شخص کسی بھی پریشانی بیماری کے لیے پڑھے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے کئی بار میں آپ کو فضائل، اس کی برکتیں بتا چکا ہوں، اور اس ایک سورت کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ حل ہوتے ہوئے وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اگر قید سے رہا کے لیے اس عمل کو پڑھتا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ رہا ہو جائے، قیدی جو ہے وہ رہا ہو جائے، یا اس کی سزا معاف ہو جائے، اگر وہ بندہ حقیقتاً مجرم نہیں ہے تو فوری اس عمل کی تاثیر اور طاقت کے ذریعے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ذریعے اس کے رہا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔
اتنا کمال کا عمل ہے۔ اس لیے دوستو آپ ذرا سنیے گا کہ شکر کے ویسے مختلف احکام بھی موجود ہیں۔ یہ آیت کے اندر شکر کا طریقہ بتایا گیا، یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یا دنیا کا کوئی چھوٹے موٹا بندہ بھی ہو نا تو وہ ہمارا کوئی کام کر دے، ہم اس کے صبح و شام ہم اس کا مہربانی جناب، شکریہ جناب، بڑی مہربانی، ہم اس کا کرتے رہتے ہیں۔ یار جو رب صبح و شام ہمیں اپنے خزانوں سے رزق دے رہا ہے، جس نے ہمیں صحت دی ہے، جس نے ہمیں طاقت دی ہے، جس نے ہمیں زبان دی ہے، جس نے ہمیں کان دی ہیں، جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جس نے پورا وجود دیا ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کا شکر نہیں کرتے۔ وہ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو اسی طرح ہم نے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ شکر کے مختلف احکام موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، واجب، یعنی دل اعتقاد میں اللہ کی طرف نعمت کی نسبت اور نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ انعامات الہیہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا مومنین کا طریقہ ہے، ان کی ناشکری کرنا کفار و منافقین کا طریقہ ہے۔ شکر ادا کرنا رضا الہی اور جنت میں لے جانے والا کام ہے، جبکہ ناشکری کرنا رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ انبیاء کرام پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا، شکر بجا لانا متعدد صورتوں میں مسنون یعنی سنت ہے۔ اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے، جیسا کہ محرم الحرام سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے فرعون سے نجات دلائی، اس کے شکرانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کہ ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح شکر کی عادت اپنانے کے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا، آخری بات بتا کر عمل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد کیا ہوگی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کون سے اسماء پڑھنے ہیں، جلالی ہیں، جمالی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر آپ کو ملیں گی۔ عمل ایک ہی ہے لیکن اس کے طریقہ کار کو آپ نے سمجھنا ہے، اور ساری زندگی آپ کو یہ عمل صرف ایک بار آج کر کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو دعا مانگیں گے نا، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے تیرے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی عطاؤں میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کے بعد 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف اتنا جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف اتنا پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں، فضائل پڑھنے سے شکر کرنے کا ذہن بنے گا، کیونکہ جب آپ فضائل پڑھیں گے نا اس سے ذہن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں۔ بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، انسان کو ساری مخلوق سے بہتر پیدا کیا، پھر مسلمان پیدا فرمایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اسی طرح ہوا کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، پانی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، دھوپ کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اپنے جسم پر غور کیجئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے 2 کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چھونے کے لیے ہاتھ دیا، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی، چلنے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے، کھانے کے لیے منہ عطا فرمایا، پھر سخت چیز چبانے کے لیے دانت عطا فرمائے۔ الغرض رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر جتنی نعمتوں پر غور کریں گے اتنا ہی بارگاہ الہی میں شکر بجا لانے کا ذہن بنتا جائے گا۔ نعمتوں کی مختلف اقسام موجود ہیں۔ نعمتوں کے زوال کا خوف کیجئے، شکر گزاروں کی صحبت اختیار کیجئے۔ صحبت اثر رکھتی ہے، جو بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ نہ شکروں کی صحبت اختیار کریں گے تو نہ شکری کی عادت پڑ جائے گی، اور حضور علیہ السلام اللہ عز و جل کے شکر گزار بندوں کی صحبت اختیار کرو گے تو شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس، ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں، ایسے لوگوں کے پاس جایا کریں۔ مصیبت پر بھی شکر کیجئے کہ بندہ جب مصیبتوں پر شکر کی عادت بنا لے گا تو خود بخود نعمتوں پر بھی شکر بجا لائے گا۔ مصیبتوں پر شکر کے امام غزالی نے 5 پہلو بیان فرمائے۔ ہر مصیبت اور بیماری میں یہ تصور کرے کہ اس سے بھی بڑھ کر بیماری اور مصیبت موجود ہے، اگر اللہ عز و جل اس میں اضافہ فرما دے تو میں کیا روک سکتا ہوں، اسے دور کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔
بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نے بڑی مصیبت اور بیماری نہیں بھیجی، یہ تصور کر کے شکر ادا کرے، اس مصیبت کے بدلے کوئی دینی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ ایک شخص نے سیدنا سہل بن عبداللہ سے کہا تھا چور میرے گھر میں داخل ہو اور سامان لے کر چلا گیا، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لوٹ لیتا تو کیا کرتے۔ یہ تصور کرو کہ ہو سکتا ہے کوئی اخروی سزا دنیا میں ہی دے دی گئی ہو، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جسے کسی عمل کی دنیا میں سزا دے دی گئی ہو تو اب اسے عمل آخرت کی سزا نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر کوئی گناہ کرے پھر اسے دنیا میں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچ جائے، اللہ اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، اس بات پر سبحان اللہ تو بنتی ہے نا۔ اس لیے اب میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ساتھ اپنا مسئلہ لکھیں، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کی ضرور بضرور رہنمائی کر دی جائے۔ یہ مصیبت و تکلیف بندے کے لیے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، جو لازماً اس کو پہنچی ہے، جب دنیا میں پہنچ چکی اس کے بعد یا کل فراغت اور راحت حاصل کر لی تو یہ بھی اس کے حق میں نعمت ہے، لہٰذا اس پر شکر ادا کرے۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو اس طرح آپ نے وظیفے کے اندر تو یہ صرف ایک آیت کو جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جب یہ عمل مکمل کریں گے اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس کس موقع پر ایک دن میں یہ الفاظ پڑھنے، الحمدللہ الحمدللہ، صرف اتنے، اور پھر آپ دیکھ لینا کہ کس قدر تمہارا رب تمہارے اوپر فضل فرماتا ہے، کس قدر اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برستی ہیں، کس قدر اس کا کرم تمہارے اوپر برستا ہے۔ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اس عمل سے کیا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اب ذرا سنتے جائیے گا۔ اب دوسرے مقام پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا جلالی اس میں مبارک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی جو ملکیت ہے نا، ہم کسی چیز کے بھی مالک ہیں، وہ مجازی طور پہ ہیں۔ جو زمین ہماری ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، ہم یہاں نہیں رہتے تھے، پہلے کوئی اور رہتا تھا، پھر ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد ہماری اولادیں، پتہ نہیں وہ بھی رہیں یا نہ رہیں، کون آ کر یہاں رہے گا، کون بسے گا۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ کی طرف لے جائیں، اپنا رجوع اللہ کی جانب کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا تعلق اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کریں، تمہاری زندگی بدلتی ہوئی تمہیں خود نظر آئے گی۔ اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی۔ اس لیے آج غلاظت کے کاموں سے، غلط کاموں سے بچنا شروع ہو جائیں، اور دیکھیں کیسے تمہاری زندگی میں رونقیں آتی ہیں، کیسے تمہاری زندگی میں خوشحالیاں آتی ہیں، کیسے تمہاری زندگی میں اللہ کا فضل برستا ہے، کیسے تمہاری زندگی راحت اور سکون کا گہوارہ بنتی ہے۔ اس لیے دوستو ضرور بضرور آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب دوسرا جو اس میں مبارک بتانے لگا ہوں، خاص رزق، دولت، عزت، شہرت کا ہے۔ اور اگر کوئی سربراہ ہے، کوئی شخص بھی کسی جگہ کامیابی چاہتا ہے، بچے ہیں وہ امتحانات کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، کہیں پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، صاف ظاہر ہر شخص چاہتا ہے حکومت کا سلسلہ نبھانے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ والوں نے یہی عمل ان لوگوں کے بھی بتایا ہے جو الیکشن کے امیدوار ہوں اور ان کے کوئی ہمدرد نہ ہو اور ان کو خدشہ ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اگر یہ عمل خلوص دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہ بھی کر لیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پڑھائی کرنے والے اسٹوڈنٹ، طالب علم اگر یہ کر لیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جاب کے لیے اپلائی کرنے والا طالب علم، اسٹوڈنٹ اگر یہ کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے کام بن جاتا ہے۔ اب عمل ایک ہے، فائدے ہزاروں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہ کر سکا تو سوائے ناکامی کے میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جائیداد کا مقدمہ ہو، یعنی زمین کا مقدمہ ہو، اس میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اس عمل کے اثرات ہر جگہ ملتے ہیں۔ اس وظیفے میں جائیداد کے مقدمے میں کامیابی کے اثرات موجود ہیں۔ جائیداد کی تقسیم میں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، دوسرا فریق حصہ دینے پر راضی نہ ہو، یا عدالت میں تقسیم جائیداد کا مقدمہ چل رہا ہو، اس صورت میں اس عمل کو کرنے سے اور اس کے بعد دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آسانیوں کی بھی چیزیں پیدا فرما دی، اس کی آسانی کے لیے مختلف چیزیں بنائی، اس کو اپنے ذکر کے لیے جو ہے وہ مختلف راستے دے دیئے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ کر دوں گا۔ اس اسم پاک کی تصویر بڑی جلالی ہے، اس کے ذکر سے دنیاوی بزرگی، بلندی، روانیت، پوشیدہ راز اس پر عیاں ہوتے ہیں۔
اس کو پڑھنے والا دنیا میں ہمیشہ باعزت رہتا ہے، خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دین اور دنیا میں سعادت مندی ہو، اس کو چاہیے اس عمل کو پڑھ لے۔ دن میں ایک بار یا 2 ٹائم، صبح و شام بھی پڑھ سکتا ہے اور دن میں 1 ٹائم بھی پڑھ سکتا ہے۔ صبح و شام پڑھے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر 1 ٹائم بھی پڑھ لے تو بہت زیادہ نفع اور فائدہ ہوگا۔ اب دوسرے مقام پر جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہیں یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 41 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح یہ الفاظ اتنے مبارک الفاظ ہیں، اس سے اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اکثر بزرگان دین نے اس وظیفے کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کثرت سے پڑھنے سے، یعنی کہ چند دن پڑھنے سے اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کو بے شمار غائب کے اسرار و رموز حاصل ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں میرے تجربے میں یہ اسم اعظم سب سے بڑا ہے۔ ایسے حضرات جو راہ طریقت پر چل رہے ہوں انہیں چاہیے کہ اس اسم پاک کو ضرور پڑھتے رہیں۔ ہر ایک اسم اس عمل کو جو بنایا گیا، جو اس کی ترتیب دی گئی، میرے خیال کے مطابق، میرے اندازے، میرے علم کے مطابق بڑی بہترین ہے، اور اس سے خواب اور مراقبے کھل جاتے ہیں، اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، بات بنی، پہلی اثرات اور پہلی چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظر میں، یا کوئی عورت اپنے شوہر کے نظر میں، یا شوہر اپنی عورت کی نظر میں، یا کوئی شخص اپنے محلے والوں کی نظروں میں گر گیا ہو، اس کو چاہیے اس کو پڑھ لے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عزتیں بحال ہو جائیں گی، بلکہ بحال نہیں ہوں گی، پہلے سے بڑھ جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی۔ ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر شخص محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، بلکہ تمام خاندان کی نظروں میں سر بلند اور مکرم ہو جائے گا۔ ایسے کوئی ملازم ہے اپنے مالک کی نظروں میں کم تر اور ذلیل ہو گیا ہو، اسے چاہیے اس کو پڑھ لے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اور اسی طرح ہر کام جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے مقدر سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ تسخیر خلق کا یہ بڑا بہترین ہے، اصول مراد تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی پہلے ہی دنوں میں کام بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ دیکھیں یہ سارا ذکر ہی اللہ کا ہے، سارا کا سارا، صرف شروع اور آخر میں اللہ اور اس کے حبیب پہ درود و سلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا جو میں نے عرض کیا، اس کی تعداد بھی میں نے بتائی ہے، اور یہ تعداد میں ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق 7 کے ساتھ ہے، اور 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے ہفتے کے اندر دنوں کی جو تعداد رکھی وہ 7 رکھی، کعبہ کے جو چکر رکھے وہ 7 رکھے، اور اسی طرح ہفتے کے دن رکھے تو 7 رکھے، زمینیں بنائی تو 7 بنائی، آسمان بنائے تو 7 بنائے۔ یہ 7 کا تعلق بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی مزید وضاحت کی طرف نہیں جاتا، بس اختصار کے ساتھ عمل بتانا چاہوں گا، اور ہماری خصوصی دعا میں بھی ضرور آپ شامل ہوا کریں، اور اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں، اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے ضرور ضرور اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالی بے پناہ اس کو فائدے ہوں گے، کیونکہ اس عمل سے میں نے خود اندازہ لگا، میں خود جانتا ہوں، اس عمل کے کرنے سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی وہ طلب کرتا ہے۔ اب ہر انسان کی مختلف طلب ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اس اسم کی بدولت، اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے، اس کی بدولت ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا راز ہے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو بات مکمل سمجھ میں آئے گی۔ جو طریقہ شکر کا بتایا ہے، جو چیزیں بتائی ہیں، ان کو روزانہ ایک مرتبہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر کبھی مصیبت آ جاتی، پریشانی آ جاتی تو میں اس کا نہ شکرہ کیوں بن جاتا ہوں؟ تو یہ سارا کا سارا اس کی طرف سے ہے۔ اگر وہ ہمیں صحت دیتا ہے تو یہ بھی اس کا کرم ہے، اگر نہیں دیتا تو یہ بھی اس کا فضل ہے، تو اس لیے اس کی رحمت ہے۔ جو کچھ بھی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یار کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر بچا نہیں سکتا جب تک رب نہ چاہے، اس لیے پھر ہم اپنے رب کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اپنے رب کی طرف اپنی توجہ کریں۔ اس لیے دوستو باتیں اچھی لگیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میری کوشش ہے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا دوں، اور روزانہ صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لیں، پورے وجود کے اوپر پھیر لیں، تمام اثرات بھی ختم،
اور محبتیں بھی اور راحت بھی، سکون بھی، عزت بھی، شہرت بھی، سب کچھ ملے گا اگر آپ اس طرح کرتے ہیں۔ کیونکہ آخر میں ایک دعا بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے یا رافیو، یا رافیو، اے بلند و بالا، اے عرفہ، اے بلند، اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے آپ نے، یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو، یہ اسم مبارک ہے۔ اور یہ دیکھیں، اب ترتیب دیکھیں، تمام کے تمام جتنے بھی اس کے اندر میں نے چیزیں بتائی ہیں نا، یہ ساری کی ساری بڑی خاص، بڑی اہم ہے۔ ان سب کا تعلق ہی بلندی کے ساتھ ہے، رفت کے ساتھ ہے، رزق کے ساتھ ہے، اونچائی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں وظائف کی دنیا میں سب سے بہترین یہ عمل ہے جس کو بار بار بتایا گیا، ہر بار ہی کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ضرور اس عمل کو کر کے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور بہتری یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف اپنا رجحان کر لیتا ہے، اپنی توجہ کر لیتا ہے، تو اللہ بھی پھر بندے کی طرف اپنا رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو آپ نے اب آخر میں جو دعا پڑھنی ہے، یہ اس میں مبارک آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں جو دعا پڑھنی ہے اس دعا کو سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے، وہ یہ الفاظ پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے باقی صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ شخص جو اس وقت دعا مانگ رہا ہے، یہ جو بھی دعا مانگے گا، اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا، اللہ پاک اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ جو بھی مانگے گا، جس چیز کی طلب کرے گا اپنے رب سے، اور رب اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اس نے ایسے الفاظ پڑھ لیے ہیں، ایسے کلمات پڑھ لیے ہیں کہ اس کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی عرض کرے گا نا، اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ ہیں، ان کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس طرح اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کھانا کھائیں، پانی پیئیں، کسی سے ملاقات کریں، کہیں سے کوئی پوچھے، کوئی آپ کو کہے کیا حال ہے، آپ صرف یہ جواب دیں، الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین۔ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہ معمول بنا لیں، یہ عادت بنا لیں، ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو زندگی میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔